میرا لائک والا شیئر کرو تو گوگل نمبر پہ ڈال دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے وہ تاریخ جنگ آزادی اس اردو گھر میں رکھا گیا ہے. میرے عزیز دوست شکیل دیانی صاحب کی صدارت میں اور تائش پہ تشریف فرما حافظ محمد علی صاحب، شیخ محمد ابراہیم صاحب، حافظ ابن لطیف مدنی صاحب، فہیم المعین صاحب، جہانگیر صاحب اور آپ تمام لوگ جو یہاں پہ کافی ذمہ داری کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ آئے ہیں. اور آج ہم یہاں پہ موجود ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا. وہ قوم خسارے میں رہتی ہے جو اپنے آبا و اجداد کو یا اپنی قوم کے لوگ جو قوم کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں، ملک کے لیے کر کے جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں کرتی. ان کو یاد کرنا اور ان کی یاد دلانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات اور اس ملک کے وزیر اعظم اور دیگر لوگ ہم کو کیا بولتے ہیں. میں آپ کو بتا دیں، چند پوائنٹس بتاؤں گا جو آزادی سے کافی ریلیٹڈ ہے. جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اتنا یوگدان ہے، اتنا کنٹریبیوشن ہے، اتنا حصہ ہے کہ اگر مسلمان نہیں ہوتے تھے تو یہ ملک آزاد ہونا مشکل تھا. میرے بھائی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا. ہمارے آبا و اجداد نے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے کاندھے کے ساتھ لگا کر پہلے اپنی قربانی کی اور دیش کے لیے کام کیا. آپ کو میں بتاؤں 1857 میں 50,000 علماؤں کو قتل کیا اور پھانسی دی گئی. لندن میں کتابیں ہیں انگریزوں کے دوران کی گئی، اسی میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ 50,000 علماء کو پھانسی دی گئی جو آزادی کے لیے لڑے تھے. اور دلی سے لے کر کلکتہ کے ہر ایک شاخ، ہر ایک جھاڑ پر کوئی جھاڑ ایسا بچا ہوا نہیں تھا جو دلی سے لے کے کلکتہ تک وہاں پر ہمارے علماء کو لٹکایا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. یہ جنگ آزادی کی پہلی جنگ تھی جس میں 50,000 تاریخ میں علماء، ایک علماء کو معلوم ہونا کیا اہمیت رکھتے ہیں، 50,000 علماء نے اپنی جان دی. اور اس مہم کو چلائے ہمارے مہاتما گاندھی صاحب، جن کا نام تھا موہن داس کرم چند گاندھی. ان کو گاندھی کا یہ خطاب مسلمانوں نے دیا. میں بتاؤں گا آپ کو، مولانا محمد الحسن نے گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دیا. جے ہند کا نعرہ مسلمانوں نے دیا. ریشمی رومال کہی مسلمانوں نے نکالی. انقلاب زندہ باد مسلمانوں نے نکالا. انگریزوں بھارت چھوڑو یہ نعرہ بھی مسلمانوں نے نکالا. تو میرے بھائی، اس ملک کی مٹی میں ہمارا خون شامل ہے. ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک سے کتنی محبت کی اور اس ملک کو کیسے حاصل کیا. انگریزوں کے خلاف کھڑنے کا فتویٰ بھی ہمارے علماء نے دیا. جہاد کا فتویٰ بھی انگریزوں کے خلاف اور ملک کی بچانے کے لیے لڑنے کا فتویٰ بھی انگریزوں کے خلاف علماء نے دیا. تو میں یہی بولوں گا کہ
ملک میں آزادی ایسی نہیں ملی. ہم اس ملک کے حصے دار ہیں, نہ کوئی کرایہ دار ہے نہ کسی کے غلام ہیں. اس ملک کو حاصل کرنے میں سب سے پہلی قربانی اگر کوئی دیے تو اگر کوئی بادشاہ ہوئے اگر کوئی قربان ہوئے, سلطان حیدر علی صاحب قربان ہوئے, ٹیپو سلطان صاحب شہید ہوئے. یہ پہلی قربانی تھی جو بادشاہوں کی طرف سے ملی تھی. اور جو کم عمر میں کسی کو پھانسی دی گئی تو وہ تھے ہمارے اشفاق اللہ خان صاحب. پہلے کم عمر کے آدمی کو اگر بچے کو پھانسی دی گئی تو وہ اشفاق اللہ خان صاحب تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہید بھگت سنگھ جن کا کیس کوئی نہیں لڑا تھا, ان کا کیس بھی ہمارے ایک بیرسٹر اس وقت کے مسلمان تھے, آپ نے لڑا. اس ملک کا جو جھنڈا ہے, جو ہمارا ترنگا ہے, اس کا بھی, اس پرچم کا بھی ڈیزائن اگر کوئی کرنے والی تھی تو وہ ہماری بہن تھی سوریا طیب جی. ہمارے آباء و اجداد نے ایک قدم بھی کبھی پیچھے نہیں رکھا اس ملک کے لیے, اس ملک کی خدمت کے لیے اور اس ملک کو سنبھالنے کے لیے. تو میں نوجوانوں سے یہی بولوں گا کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھیے. اس ملک میں بہت مشکلوں سے آزادی ملی. انگریز یہاں پہ بہت کچھ لوٹ کے لے کے گئے اور جو فتنے ڈال کے گئے ہیں آج تک ہم اس کو جوجھ رہے ہیں. ہندو مسلمان کا فتنہ بھی وہی ڈال کے گئے ہیں. آپ کو اونچا نیچے کا بھی فتنہ یہی ڈال کے گئے ہیں. تو میں عوام سے بھی اور آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا, آپ لوگ کا ایک ایک اثر یہ گواہی دے گا کہ آپ اس ملک کے بارے میں اور اپنے شہید بزرگوں کے بارے میں سننے کے لیے اور ان کی بات سن کر اپنے نسلوں کو بتانے کے لیے آگے یہاں پہ موجود رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے. اور ملک سے محبت کرنا ایک بہت عظیم چیز ہے. اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے, پہلے اپنے ملک کے وفادار ہو. تو اپنے ملک کی وفاداری اور اپنے ملک سے محبت رکھنا ہم کو چاہیے. اور اس جنگ آزادی میں ہر وقت ہم آگے تھے. جلیانوالہ باغ میں بھی جب جنرل ڈائر جو تھا انہیں جب حملہ کرا تھا, سب سے زیادہ اگر کوئی شہید ہوئے تو مسلمان تھے میرے بھائی. خان عبدالغفار خان صاحب کو بولا گیا کہ تمہارے لوگ پیر بتا کر چلے گئے, تو آپ نے بولا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو 7 دن پوسٹ مارٹم چلا. خان عبدالغفار خان صاحب کے 74 پٹھان, سب کے سینوں پہ گولی تھی, نشانی پہ گولی تھی, کسی کی پیٹھ پہ گولی نہیں. تو یہ ہماری خدمت تھی ہمارے ملک کے لیے. تو میں آگے کی بھی نسلوں کو یہی بولوں گا کہ ڈٹ کے رہیے, رواق سے رہیے. یہ ملک آپ کا ہے. آپ کے آباء و اجداد نے اپنی قربانیوں کو دے کر, اپنی جانوں کی, مالوں کی قربانی کو دے کر حاصل کرا ہے. مولانا ابو کلام آزاد جب سنا کے شاہی مسجد, جامع مسجد کے ممبر پر کر کے بولے پارٹیشن کے وقت بھی کہ مت جاؤ مسلمانوں, یہ ملک تمہارا ہے, یہاں پہ تمہارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں, یہ لال قلعے کی لالی تمہارا کو بلا رہی ہے, یہ تاج محل کی خوبصورتی تمہارا کو بلا رہی ہے. تمہارے آباء و اجداد کی نشانی ہے, اس ملک کو چھوڑ کے مت جاؤ. تو کئی لوگ نہیں گئے, جس میں سے آپ اور ہم یہاں پہ ہیں. تو یہ ملک برابر ہمارا ہے اور ہم کو ہمارے تمام شہیدوں کو یاد کرنا ہے, چاہے وہ شہید بھگت سنگھ ہو, اشفاق اللہ خان ہو, سکھدیو ہو. یہ تمام لوگ اپنی نوجوانی میں انگریزوں کے خلاف ڈٹ کر ملک کی آزادی کو لڑے. اور ہم آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا بھی تعریف کریں گے کہ آپ اس وقت علیل تھے, مگر ایک صدر کی ضرورت ہونے پڑتی ہے جنگ کے لیے, ایک امیر کی ضرورت ہونا پڑتا ہے جنگ کے لیے. تو
تاریخ میں یہ نہیں بتا سکتے، میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں، ایک مسلمان بھی جو انگریزوں کا ساتھ دیا یا مسلمان کو ہو کر غداری کرا، ہر وقت ملک کے لیے اگر کوئی جان دیا تو سب سے پہلے اول مسلمان دیا. تو یہ ہمارے ملک کی شان ہے، جان ہے، اور ہم ہمارے ملک کے لیے ہر چیز کے لیے کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی آگے بھی کہیں گے، ہمارے نسلوں کو بھی اسی چیز کے لیے تیار کریں گے. اسی بات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ، جے ہند.